الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی سورہ علم نشرح اور ایک حدیث جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک اور آپ سے بوجھ کو ہٹا دیا، اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو چھپا دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے، تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب عبادت کریں. وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ علم نشرح میں ایک تکلیف کا ذکر ہے اور دو آسانیوں کا ذکر ہے. تو ایک تکلیف جو ہے وہ دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. آسانیاں دو ہیں، تکلیف ایک ہے، آسانیاں غالب ہوتی ہیں. تو ایک تکلیف، آسانیاں دو ہیں، ان پر غالب نہیں آ سکتی. یہاں جو فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، تکلیف ایک ہے. یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جب الف لام داخل ہو اور وہ اسم دو جگہ میں آ جائے تو اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے. فإن مع العسر العسر ہے، إن مع العسر العسر، یہ ایک ہی تکلیف ہے. اور جب الف لام نہ ہو اسم پر اور وہ نکرہ ہو یسرن یسرن، تو دو جگہ میں استعمال ہوا یسر، تو ایک ہی آسانی نہیں، آسانیاں دو ہیں. تکلیف پر بندہ صبر کرتا ہے تو انعام ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ بھی آسانی ہے. اور پھر وہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی بھی آ جاتی ہے. دنیا میں انسان اپنی زندگی پر غور و فکر کرے تو آسانیاں اس نے زیادہ حاصل کی ہیں، تکلیفیں اس پر کم آئی ہیں، خواہ بیماری ہو یا کوئی بھی صورت ہو. ہر حال میں انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے. کوئی تکلیف آئے تو صبر، جیسے نعمت ملے تو اس پر شکر بجا لائے.
اور اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر بھی آپ شکر بجا لائیں گے ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، کوئی بھی نعمت ہو۔ سورہ والضحیٰ سے آخر تک اکثر صورتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت، انعامات، عنایات، نوازشات سے متعلق ہیں۔ بس 2-3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قیامت کا اور اس کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر تک جتنی صورتیں ہیں ان کو جب بندہ ختم کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ختم کرنے کے بعد یوں پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ والضحیٰ ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک کی تلاوت ہوگی، پھر سورہ الم نشرح ختم ہو گئی تو پھر یوں ہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وغیرہ، اور آگے بھی اسی طرح آخر تک سب صورتوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان میں بہت بڑے انعامات کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی تکبیر، اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی بند رہی، جس پر دشمنوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل وغیرہ یوں کہنے لگ گئے کہ محمد کے رب نے بھی محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قد ودعہ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، رب بھی اس سے ناراض ہو گیا اور وہی نہیں آ رہی۔ ویسے بھی وہی کچھ دن دیر سے آتی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ فرشتے کا آنا، ملنا، بیٹھنا، مذاکرہ کرنا، قرآن نازل کرنا، اس کی اپنی ایک کیفیات ہوتی ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سکون نصیب ہوتا تھا، اس لیے فرشتے کی آمد کا آپ انتظار کرتے رہتے تھے۔ بعض رات نے لکھا ہے 40 دن، بعض نے کچھ اس سے کم و بیش، جو وہی نہیں آئی تو آپ انتظار میں تو تھے، لیکن دشمنوں نے باتیں بھی کرنا شروع کر دی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح نازل ہوئی، جس میں ان کی بات کا بھی جواب دے دیا گیا کہ اللہ ناراض نہیں ہے۔ اور ان 2 صورتوں میں 9 انعامات کا ذکر ہے اور 5 نصیحتوں کا ذکر ہے، 5 ہدایات ہیں کہ آپ یوں کام کریں، فلانا کام یوں کریں۔ 9 عنایات کیا ہیں؟ سورہ شروع ہوتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی کہ سورج بلند ہو رہا ہے، واللیل اذا سجا، جب رات پوری چھا جائے۔ اس سے بھی بعض رات نے تشبیہ دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اب عالم کے اوپر پھیلے گی، جیسے سورج چاشت کے بعد آگے اور جاتا ہے اور بلند ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والضحیٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور ظلم کی راتیں ختم ہو جائیں گی۔ نصیحت کیا شروع ہوتی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، 1، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، 2، ولسوف یعطیک ربک فترضی، 3، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ 6 انعام سورہ والضحیٰ میں ذکر ہوئے، اور 3 انعام سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ 3 انعام سورہ الم نشرح میں بیان ہوئے۔ 5 نصیحتیں کیا ہیں؟ فرمایا
اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ 3 ہدایات سورہ والضحیٰ میں بیان ہوئی اور 2 سورہ الم نشرح میں. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ 2 باتیں ہیں. مشرکین نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، اس کا جواب دیا ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ سے راضی ہے. بس یہ ایک حکمت ہے، کبھی وہی دیر سے آ جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی. دوسری عنایت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والے دن، جانے والے دنوں کے مقابلے میں اے نبی آپ کے لیے بہتر ہوں گے. ہر آنے والے دن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ دشمن پر فتح ہونے، ظاہری فتح ہونے کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. نمبر 2 اقتدار کامل، آپ کو اسلامی سلطنت عطا کی گئی کہ جو تقریباً خطہ حجاز اور کچھ یمن اور کچھ شام کے علاقے آپ کے زمانے میں ہی آپ کے زیر حکومت تھے. تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے، آہستہ آہستہ وہ ہزاروں میں ہو گئے، اور خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو 1,24,000 کے لگ بھگ تھے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ اکیلے تبلیغ کرنے والے تھے، پھر آپ کے ساتھ ایک عظیم جماعت تیار ہو گئی، وہ بھی تبلیغ کرنے لگ گئی، اور تقریباً بڑے بڑے ایوانوں کو بھی تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا گیا خطوط کے ذریعے سے، حضرات صحابہ کے وفود کے ذریعے سے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. عالم میں اشاعت دین بھی ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کا جو اذن ہوگا، یہ بھی سب سے بڑی عنایت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. کوئی دنیا کے مقابلہ میں آخرت کے لحاظ سے اور آپ کو زیادہ نوازا جائے گا. جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دوں گا، راضی کر دوں گا. یہ اعزازات ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. پہلی بات ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنی عنایات دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی اور آخرت کے لحاظ سے امت کی مغفرت کی بات ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ. اے نبی ہمارے احسانات دیکھیے، آپ تو یتیم تھے اور ہم نے آپ کو کیسا لیڈر بنایا، پوری دنیا کا امام، دونوں جہانوں کا سردار بنایا. یتیم تو بے سر و سامان پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور ہم نے آپ کو کیسا نوازا کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا والد ہم نے اپنے پاس بلا لیا. آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا. دادا سنبھال رہے تھے، جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی ہم نے آپ کے دادا کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر ابو طالب کے ہاں رہے. مطلب یہ ہے کہ والدین آپ کے نہیں تھے، اور ہم نے آپ کو کیسا نوازا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. کوئی ہدایات نہیں تھیں آپ کے پاس، آپ نے تو کچھ سبق نہیں پڑھا تھا، لیکن ہم نے آپ کو کیسی تعلیم سے نوازا.
یہ عنایات ہو رہی. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ کے والد بھی غریب تھے. بس ایک مشترکہ گھر تھا جو دادا ابو کا ہوتا ہے، اور اس میں سارے چاچے بھی رہتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اپنی امی کے ہاں. کوئی گھر جو مشترکہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. اب تک وہ مکتبہ اسلامیہ ہے. گویا کہ آپ کے پاس تو کوئی زمینیں، باغات یا بڑی بڑی کوئی تجارت، کاروبار، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور ہم نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو کچھ نہیں تھا. شادی سے پہلے، نبوت سے پہلے ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرا دی کہ جو سیم و زر کے ساتھ بڑا کاروبار کرتی تھی. آپ بھی اس کے کاروبار میں شریک ہوئی. اللہ نے یوں نوازا. یہ 6 انعام سورہ والضحیٰ میں بیان ہوئی ہے، اور 3 انعام سورہ الم نشرح لک صدرک. ہم نے آپ کے سینے کو کھولا. ووضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا. بوجھ کیا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ بھی بوجھ تھا. اس پر قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. ہمیں معلوم ہے اے پیغمبر، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جب کوئی بات پتہ چلے آپ ہماری تسبیح میں اضافہ کر دیں، وہ تکلیف دور کر دیں گے. رہی بات یہ کہ کچھ لوگ قتل کرنے کا پروگرام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کو کوئی نہیں مار سکے گا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حفاظت کرتے تھے. جو اصحاب صفہ میں طالب علم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کا ہر معاملے میں وہ آپ کا خیال کرتے تھے. ہر معاملے میں آپ کے مویشیاں چرانی ہو، آپ کی اونٹنیوں کا دودھ نکالنا ہو، آپ کے لیے چوکیداری کرنی ہو. آپ کو ایک خاص قسم کے کنویں کا پانی پسند تھا، بیر غرض کا، جو اب بھی ہے، وہ دور ہے، تھوڑا سا چند میل پر ہے. آپ کو اس کنویں کا پانی پسند تھا. وہ طلبہ وہ پانی بھی بھر کے لاتے تھے. ہر طرح کی خدمت اصحاب صفہ میں جو بیٹھے ہوئے طالب علم تھے وہ انجام دیتے تھے. یہ بوجھ ہے کہ لوگ ماریں گے تو ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا. اتنی جماعت آپ کی محافظ اور چوکیدار بنا دی. مزید یہ کہ تبلیغ کا کام آپ کو بوجھ لگتا ہے تو اس پر بھی آپ کے ساتھ شریک کار بنا دیے. ہر صحابی حافظ بن رہا ہے، آپ سے سبق لے رہا ہے، دنیا کو سمجھا رہا ہے. تبلیغ کے کام میں بھی آپ کا سہارا بن گئے. دشمن سے خطرہ تھا تو ان آپ کے ساتھیوں کو مجاہدین بنا دیا کہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی مناجات میں بہت مصروف ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد ایک ایت بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور ساتھ یہ فرماتے رہے امتی امتی امتی. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تہجد کی نماز کے بعد اللہ کا آخری حبیب مناجات میں مصروف ہے اور بار بار 7ویں پارے کی آیت کریمہ دہراتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے میرے معبود، اگر آپ میرے گناہگار امتیوں کو سزا دینا چاہیں تو آپ معبود ہیں، خالق ہیں. کون ہے آپ سے پوچھنے والا؟
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اگر آپ اپنی صفت رحم و کرم سے میرے گناہگار امتیوں کو معاف کر دیں تو یہ معاف کر دینا تیری شان رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل مدینہ میں حجرہ عائشہ میں جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، اور پوچھو کہ اتنے روتے کیوں ہو، کیا آپ کو غم و حزن لائق ہے؟ میرے آخری حبیب آخری پیغمبر سے ہے جبرائیل، جاؤ پوچھو نا کیوں روتے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا سلام عرض کیا، اور دعا کے ساتھ دعا و سلام کے بعد عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بتایا، امتی امتی، مجھے اپنا یا اپنے صحابہ یا اپنے نواسوں کا غم نہیں، مجھے اپنی گناہگار امت کا غم ہے کہ کہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دی جائے۔ جبرائیل گئے، پھر واپس آئے، پیغام پہنچایا اللہ پاک کو، اور اللہ نے حکم بھیجا کہ جاؤ میرے آخری حبیب کو بتا دو کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ بوجھ یہ بھی تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں بے جا، بوجھ یہ بھی تھا کہ تبلیغ کا کام بہت باقی ہے، اس کے لیے جماعت دے دی، بوجھ یہ بھی تھا کہ لوگ قتل کرتے ہیں، اس کے لیے محافظ اصحاب صفہ دے دیے، بوجھ یہ بھی تھا کہ لوگ جہاد کرتے ہیں، میرے بندے کم ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بے شک تھوڑے ہیں جو میرا نام لے کے نکلیں گے تو ہم ان کو فتح دیں گے۔ یہ بھی بوجھ تھا، لیکن ایک سب سے بڑا بوجھ یہ تھا جس نے نبی کہ راتوں کی نیندوں کو ختم کر دیا تھا، وہ اپنی امت گنہگار امت کا غم تھا کہ کہیں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے حبیب کو بتا دو کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں پریشان نہیں کروں گا۔ جب آپ یہ شفاعت کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عطاتی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ کر دیا، آپ کے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری اذان نہیں ہوگی جب تک میرے آخری حبیب کا نام اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے، تمہاری اقامت نہیں ہوگی جب تک میرے پیغمبر کا نام نہیں لوگے، تمہاری نماز نہیں ہوگی جب اس میں درود نہیں پڑھو گے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ جس نے اپنی دعا کو منظور کرانا ہے تو اس کو درود شریف کے لفافے میں لپیٹ کے بھیجے۔ فرشتے اس دعا کی پھر تحقیق ہی نہیں کرتے، جو دعا کہ درود شریف کے لفافے میں لپیٹی ہوئی ہو وہ یوں ہی راستہ طے کر کے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہر جگہ آپ کا تذکرہ کیا، ورفعنا لک ذکرک، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی ذکر و اذکار قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، مگر آپ پر جب درود و سلام بھیجا جائے گا تو وہ چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، اسی کا فیض ہے جہان میں، نماز میں، اذان میں، تمام صفات سے نوازا۔ ورفعنا لک ذکرک، ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی یہ صرف آپ کو اعزاز دیا ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں ضرور تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماتے ہیں جب مجھے میرا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ کا بھی کیا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہیں، اور سابقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
وہ مانگتے رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، پھر ساتھ تنبیہ بھی کی، عدل و انصاف کا فیصلہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ بیٹا آیا، بیٹے نے کہا کہ بڑی حکومت ہونی چاہیے، ان سے ایک نیکی ہوئی، اللہ خوش ہوئے، سلیمان کو اجازت ہوئی، دعا مانگی، حکومت کی دعا مانگی، فرمایا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، پہلے تو سلیمان کی آخرت سنوار دے۔ اصل پونجی یہ ہے دوستو، پیغمبر زمانہ بھی اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں۔ رب اغفر لی، اے میرے معبود پہلے تو میری آخرت سنوار دے، اور وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ پھر اپنے پیغمبر سلیمان کو ایسی حکمرانی عطا کر کے پھر کسی کو بھی ایسی حکمرانی نہ ملے۔ یہ تو اللہ کا پیغمبر حکومت مانگ رہا ہے۔ اور ادھر سنیے سورہ نور، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے اپنے نیک بندے، آخری امت، اپنے نیک بندوں سے یہ وعدہ کیا کہ جب تم تعلیمات ربانی پر چلو گے تو ہم تمہیں دنیا پر حکمرانی بھی عطا کر دیں گے۔ خلافت کی حکمرانی، خلافت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، خلافت یہ ہوتی ہے کہ ایک امیر المؤمنین ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتے کہ آج اس نے رسی کھینچی ہے آج اس کو راضی کرنے جاؤ، آج اس نے کھینچی ہے اب اس کو راضی کرنے جاؤ۔ خلافت میں ایک امیر المؤمنین ہوتا ہے، امرہم شورا بینہم، معاملہ مشورے سے حل ہوتا ہے اور حکم امیر کا چلتا ہے، ثانی نہیں ہوتا کوئی اور۔ گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو۔ جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے جو ہچکولے کھاتی ہوئی حکومتیں نظر آتی ہیں۔ جب بادشاہ، وقت کے بادشاہ کو اختیارات ہی نہ ہو تو بادشاہت کس چیز کی ہے؟ خلافت سوچ سمجھ کر خلیفہ بنایا جاتا ہے، جس کا لیل و نہار، جس کا قول و فعل، جس کا ظاہر و باطن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پھر وہ رہتا تو مدینہ میں ہے، اور کیسر و کسریٰ کے کنگرے وہ فارس میں لرزتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ عدل و انصاف جب تقوی اور پرہیزگاری ہو تو فرمایا کہ ہم آخری حبیب کو اور اس کے ماننے والوں کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم خلافت عطا کریں گے، اور یہ ایسے نیک لوگ ہوں گے، ایسی خلافت قائم کریں گے کہ دنیا ان کی خلافت کی مثالیں دے گی۔ یہ عطا کی گئی۔ ادھر حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی مانگا گیا، ادھر خلافت عطا کی گئی۔ اور چلیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر نبوت عطا کی، اور پھر وہ عصائے موسوی جو جس کے اندر بڑی صفات تھی، وہ جامع معجزات تھا، وہ صرف لاٹھی سانپ نہیں بنتی تھی، وہ لاٹھی گھوڑا بھی بن جاتی تھی، ضرورت کے وقت وہ لاٹھی درخت بھی بن جاتی تھی، وہ لاٹھی بہتے ہوئے پانی کو خشک بھی کرتی تھی، اور وہ لاٹھی پتھر پہ مارو تو دریا جاری کر دیتی تھی۔ اللہ کی عطا تھی وہ لاٹھی۔ اور پھر وہ ید بیضا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی
کہ اللہ پاک بڑے ظالم قسم کے بندے کے پاس آپ مجھے تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں نا جی، معجزے دیے، نبوت دی، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے، اس کو تبلیغ کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ سے جانے سے پہلے اللہ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے معبود، آپ نے پیغمبر تو بنا دیا، معجزے بھی عطا کر دیے، اب وقت کے بڑے جابر فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جانا ہے، لیکن آپ کے کلیم میں ایک کمی ہے، زبان میں لکنت ہے، فصاحت و بلاغت میں کمزوری ہے۔ تبلیغ کے لیے، مبلغ کے لیے، خطیب کے لیے فصاحت و بلاغت ضروری ہے، تاکہ وہ بات کرتا جائے لوگوں کے دلوں پہ اترتی جائے۔ اللہ کا کلیم اب مناجات میں مصروف ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، پہلے تو اپنے کلیم کا سینہ کھول دیجئے، پھر اس کے بعد میری زبان میں جو لکنت ہے وہ دور کر دیجئے، فصاحت و بلاغت سے ہمکنار کر دیجئے۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے فرمایا قد سؤلک یا موسیٰ، جو آپ نے دعا مانگی ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کی لکنت بھی ٹھیک ہو گئی، فصاحت و بلاغت بھی دے دی، اب جائیے ادھر دیکھیے۔ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ عرب دنیا میں آئے جو جہاں اس وقت فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، آپ پر ایسا کلام نازل کیا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر جب آپ نے لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکائی تو امرؤ القیس جیسے بڑے بڑے شعراء نے اپنے قصیدے اتار دیے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا میرے آخری حبیب آپ کو بغیر مانگے ہم نے آپ کو فصاحت و بلاغت عطا نہیں کی؟ آپ کا سینہ کھول دیا، آپ جب بولتے جائیں گے میں لوگوں کے دلوں پہ بات اتارتا جاؤں گا۔ یہ عطا ہے، یہ عطا ہے۔ اور کلیم نے دعا مانگی ہے رب اشرح لی صدری، یہ پیغمبر ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ کا اعزاز ہے امام الانبیاء، جیسے آپ کا اعزاز ہے سید الکونین، جیسے آپ کا اعزاز ہے خاتم المرسلین، ایسے ہی بہت سارے اعزاز ہیں جو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے عطا کیے ہیں۔ آگے چلیے، سب سے بڑے پیغمبر جو ہمارے پیغمبر کی بھی جد امجد ہیں، اور سارے یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں۔ قرآن نے تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہمارا خلیل نہ وہ یہودی تھا، نہ وہ عیسائی تھا، نہ وہ مشرک تھا، وہ تو بہت بڑا موحد تھا، تمام ادیان باطلہ سے ہٹ کٹ کر بتوں کو توڑ کر میری عبادت صرف کرنے والا تھا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی والے؟ ملت ابراہیمی پر تو میرا آخری حبیب اور اس کی امت ہوگی۔ هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، قرآن نے بتایا اے مسلمانوں تمہاری ملت ابراہیمی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس آج سے پہلے ہی تمہارا نام مسلمان حضرت خلیل کے زمانے میں ہم نے رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوب نوازا، امتحانوں میں بھی مبتلا کیا، پھر خود فرمایا کہ اے خلیل آپ امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، پھر خلیل کا لقب ملا وغیرہ وغیرہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں 19ویں پارے سورہ شعراء، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ 19واں پارہ سورہ شعراء۔ اللہ کا خلیل اللہ سے مناجات کر رہا ہے، عرض کرتے ہیں میرے رب لا تخزنی یوم یبعثون، میدان حشر میں اپنے خلیل کو رسوا نہ کرنا۔ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، میدان حشر میں مال اولاد کام نہیں آئے گی، اس میدان میں اے رب اپنے خلیل کو رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میدان حشر کی رسوائی سے نجات مانگی جا رہی ہے۔ آؤ سورہ تحریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ تحریم ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے یوم لا یخزی اللہ النبی، میں میدان حشر میں اپنے آخری محبوب کو پریشان اور رسوا نہیں کروں گا۔ وہاں مانگی جا رہی ہے، اللہ کا خلیل سوال کرتا ہے دوستو کہ اے میرے رب اپنے خلیل کو میدان حشر میں رسوا نہ کرنا، اور یہاں عطا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو اتنا نوازوں گا کہ میدان حشر میں آپ کو اور آپ کے صحیح معنی میں چاہنے والوں کو اعزازات دوں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ یہ عطا ہے اور وہاں مانگا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات، تمام پیغمبروں کے امام ایسے نہیں، اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا، سب نبیوں کے امام، عوام کا امام بھی ہو تو بڑا قیمتی بات ہے۔ وہ تو یہاں سارا انگریزی قانون ہے نا جی، تو مسجد کے امام کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ انگریز نے پہلے سے یوں کرایا ہوا ہے نا یوں۔ امام کی قدر دیکھنی ہو تو سعودی عرب کے اماموں کو دیکھو، بندوں کا عوام کا امام ہو نا جی، کوئی قرآن کا حافظ عالم مفتی ہو، وہ بھی بڑا مقام رکھتا ہے۔ وہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی امام کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں اسلامی قانون ہو، آپ نے دیکھا نا بڑے جناب ٹوپی لگائی جاتی ہے، اعزازات کیے جاتے ہیں، ڈگری تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم کا، کہ کسی گاؤں بستی میں کوئی حافظ قرآن ہو جاتا تھا، اطراف میں سارے گاؤں میں اعلان ہو جاتا تھا کہ فلانے گاؤں میں فلانے دن جمع ہو جاؤ، حافظ قرآن کی دستار بندی ہوگی۔ ایک اعزاز تھا نا، دنیا پھرتی ہے پھر کے آتی ہے۔ ان سادہ سے مسلمانوں کو علماء کی قدر نہیں ہے، یہ انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے تو انگریز کی جلغاروں میں بھی اسلام کا دیا جلا کے رکھا۔ یہ روس کی وہ ریاستیں نہیں بنی جو ان کی یلغاروں میں دب گئے تھے۔ 70 سال کے بعد کسی کے گھر میں لوٹا ملا تو سمجھ آیا کہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہو سکتا ہے۔ جانماز جو اندر پڑی ہے، یہاں جو 200 سال ظلم و ستم کا دور رہا، جہاں کہیں بھی جس چھوٹے سے مولوی بڑے سے مولوی سے دین کا چراغ روشن ہو سکتا تھا، وہ روشن کرتا رہا۔ اس لیے تو آپ کو دین زندہ و جاوید نظر آتا ہے۔ ان کی محنتیں ہیں، بہرحال دنیا ہر دور میں دباتی رہی، اسلام میں قدرت نے عجب لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا۔ تو عام عوام کا امام ہو نا جی، کہتے ہیں نا لوگ ہمارا قائد ہے، ہمارا یوں ہے، اور ذرا سی کوئی بات بھی نہیں سن سکتے اپنے قائد کے خلاف، عوام کا امام ہو تب بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جو امام ہو نبیوں کا امام،
امام الانبیاء، اس کا اعزاز اور مقام آپ خود سمجھے کتنا اونچا ہوگا۔ سب پیغمبروں کا امام ہے ہمارا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اللہ ہر امتی کو نصیب فرمائے۔ آپ کی سنتوں میں ہمیں سکون اللہ عطا فرما دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کا سینہ اسلام کے سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ اسلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں اس کو سوائے اعتراض کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا سینہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ضیقاً حرجا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے شرح صدر مانگو دوستو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، قرآن کہتا ہے جب اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنی روشنی عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ عمل نہیں بھی کر سکتا پھر وہ دین کے بارے میں پھر بھی بڑے اچھے نظریات رکھتا ہے، اللہ آہستہ آہستہ توفیق دے دیتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن وہی نہیں ہوئی، آپ پریشان ہوئے، لوگوں نے بھی باتیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 9 اعزازات سے نوازا گیا، جو 2 اعزاز سورہ علم نشرح میں ہیں اور 3 اور 6 جو ہے وہ سورہ والضحیٰ میں، 5 ہدایات ہیں۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو ڈانٹنا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ دروازے پر کوئی سائل آ جائے، آپ کی توفیق نہیں ہے لیکن جھڑکنے کی، اما سائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تیسری ہدایت ہمارے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، پھر نا اس پر شکر کی توفیق ملتی ہے۔ جب بندہ سوچتے اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے، رزق حلال دیا ہے، الحمدللہ بیوی بچے دیے، اچھا ملک اسلامی دیا ہے، بہت سارے ملکوں سے اچھا ہے، اسلامی قانون نہیں آیا، یہ اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، سارے بھگت رہے ہیں، بادشاہ بھی اور ہم بھی سارے بھگت رہے ہیں۔ وعدہ کیا تھا نا، وعدہ خلاف کی سزا ہوتی ہے، وہ ہم سارے بھگت رہے ہیں جی۔ لیکن پھر بھی دوستو آپ دنیا میں گھومو پھرو، بہت سارے اسلامی ملکوں کے مقابلے میں بھی آپ کا ملک نعمت عظمیٰ ہے۔ ظاہری لحاظ سے بھی، دین کے روحانی لحاظ سے بھی ایک فضا نظر آتی ہے آپ کو۔ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، دین حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ماحول بہت اچھا ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو یاد کیا کرو، پھر اس پر شکر کی توفیق ہوگی کہ میری صلاحیت کیا ہے، میرے اوقات کیا ہیں، میرے گناہ دیکھو کتنے ہیں، میری استعداد کتنی ہے، اللہ نے نوکری کتنی اچھی دی ہے، پتہ نہیں کس ضعیف کس کمزور کی میں مدد کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ رزق عطا کیا۔ نعمتیں یاد کرو، شکر کی توفیق ملے گی۔ یہ 3 باتیں۔ اگلی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تکلیف کے بعد آسانی، تکلیف کے بعد آسانی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو تکلیف ہے نا وہ بھی ایمان اگر اعلیٰ ہو تو وہ تکلیف بھی انسان کو راحت لگتی ہے کہ اس پر ہم صبر کریں گے، اللہ اجر عطا کرے گا۔ مصیبت عین راحت ہے اگر کوئی ہو عاشق صادق۔ جب یہ سمجھے نا، اپنا زاویہ نظر درست کرے نا، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق۔ کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ذرا سی بیماری آ جائے، کچھ آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایمانی درجہ کم ہے۔ اس پر صبر کریں گے تو اجر ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے جب کسی کو کوئی تکلیف ہو سورہ الم نشرح کا ورد زیادہ کیا کرے۔ فرمایا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔
جب تجھے کوئی مصیبت آئے تو سورہ علم نشرک میں غور کیا کر، وہاں اللہ نے ایک تکلیف بیان کی، اس کی دونوں سائڈوں میں آسانی بیان کی ہے۔ اللہ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ کے کام سے اے میرے پیغمبر فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں عبادت اتنی کریں کہ تھک جائیں۔ سب کے لیے یہی حکم ہے، سب مبلغین کے لیے حکم ہے کہ اپنی تنہائیوں میں اللہ رسول کو خوب یاد کیجئے۔ جب آپ جلوت میں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو اللہ اثر رکھے گا آپ کے بیان میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک ابن الفارض ہوتا ہے، بڑا مجذوب ہے، مصری ہے، شریعت کے تمام کاموں میں اس نے بڑے بڑے قصائد لکھے۔ ابن فارض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابن فارض، تم نے صحابہ کی، قرآن کی، اسلام کی، مجاہدین کی، غزوات کی منقبت میں بڑے اشعار لکھے، میری تعریف میں تم نے کوئی قصیدہ کیوں نہیں لکھا؟ اسی وقت یہ ابن الفارض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اشعار میں نبی کو دیتا ہے، کہتا ہے ارا کل مدخن فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ وکسرا اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ فما مقدارہ ما یمدح الورا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الفارض سے کہا کہ تم نے ہر کسی کی تعریف میں، منقبت میں قصائد لکھے، میری تعریف میں کیوں نہیں کچھ لکھا؟ جواب دیتا ہے ارا کل مدخن فی النبی مکسرا، اے نبی جو میرے پاس الفاظ کا، آپ کی منقبت کا ذخیرہ تھا، میں نے ہر لفظ میں غور کیا، اپنی تمام ان تعلیمات میں غور کیا کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ لکھوں، لیکن ہر لفظ آپ کی تعریف میں مجھے کم نظر آیا۔ ارا کل مدخن فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ وکسرا، اگرچہ میں مبالغہ بھی کر دیتا پھر بھی آپ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے تھے میرے قصائد۔ کیوں؟ جواب دیتا ہے اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ، اس لیے کہ جس پیغمبر کی شان میں اس کا خالق خود منقبت کرے، تعریف کرے، امتی اس کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کا اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ فما مقدارہ ما یمدح الورا۔ پوری کائنات مل کر بھی اے نبی آپ کی منقبت کرنے لگ جائے تو آپ کی منقبت ہم سے بیان نہیں ہو سکتی، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کی بہت منقبت کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔